ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو بڑی ہی عمدہ چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک قرآن پاک ہے اور دوسری اہل بیت اطہار ہے۔ جو مسلمان بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت پیغمبر کی شان کیا ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھے اور رکوع اور سجود میں کروڑوں بار تسبیح بھی پڑھے، مگر جب تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہ کہے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آخر خدا تعالیٰ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ اس نے اپنی نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کو واجب کر دیا۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے۔ آج کے واقعے میں ہم لے کے آئے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نماز میں کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور رسول اللہ کی اہل بیت کیا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو جاننے کے لیے اس واقعے کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اس حالات میں آپ کے اوپر کمبل تھا۔ حضرت امام حسین آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت امام حسین تشریف لائے اور وہ بھی اس کمبل میں داخل ہو گئے، اور پھر حضرت خاتون جنت تشریف لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی تشریف لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی کمبل میں داخل کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، یہی میری اہل بیت ہے، بس تو ان کو پاک کر دے اور ان کی نجاسات کو دور کر دے۔ مذکورہ بالا احادیث نبوی اور آیات قرآنی کی تفسیر پیغمبر سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت رسول یہی نفوس قدسیاں ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیات میں یہ انداز اور اسلوب سے عطرت پیغمبر علیہ السلام کی شان پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ اہل ایمان و درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور دل و جان ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی بحث کرنے لگے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدا بند تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے کی دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچے لے کر اور تم اپنے بال بچے لے کر کسی میدان میں چلے جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں کہ جو فریق جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو نشتان بوت کر دے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن کو پکڑائی اور بائیں انگلی حضرت حسین کو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ تم میری کملی کا دامن پکڑ لے، اور حضرت علی کو فرمایا کہ تو حضرت فاطمہ کی چادر کا پلہ پکڑ لے، اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خدا بندی کی اس طرح روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہہ دینا، اور پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے اور اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسفاق نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا کہ تحقیق میں ایسا نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے دیں تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور انہوں نے اگر بد دعا کی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہ پائے گا۔ اور پھر نجران کے عیسائی اہل بیت کی نورانی صورتیں دیکھ کر یہی میدان کو بھاگ گئے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جس کو خدا بند تعالیٰ نے، اور یہی وہ مقدس گھرانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا اور ان سے ہر قسم کی نجاستوں اور کثافتوں کو دور کر دیا۔ تو پھر جن کو خدا بند تعالیٰ خود پاک اور صاف کرے اور خدا نجاستوں اور گندگیوں کو دھوئے، پھر ایسی مقدس ہستیوں کے کسی بھی غیر شرعی فعل اور اسلام کے خلاف اور حق و صداقت کی خلاف ورزی اور کسی گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
حضرت علی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا ہے کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا جنابت کی حالت میں اس مسجد میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ الہی بہک کے بنی فاطمہ بربر قول اما کنی فاطمہ، اگر دعوتم روکنی در قبول من و دست آمن آل رسول، کہ میرے مولا مجھے اپنی عبادت و ریاضت پر کوئی ناز نہیں، بس اولاد فاطمہ کا صدقہ مجھے آخری وقت کالمہ نصیب فرما دینا، اور تو نے میری یہ التجا قبول نہ کی تو پھر قیامت کے دن میں دامن اہل بیت پکڑ کر تیرے دربار میں آؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑے ہوئے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میری اہل بیت کی مثال اے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو شخص بھی اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو بڑی ہی عمدہ چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جن دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک قرآن پاک ہے اور دوسری اہل بیت اطہار ہے۔ تو جو مسلمان بھی ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ غرض کی بتانا مقصود تھا کہ قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تعظیم و تقریب، محبت بھی و الفت، غلامی، نیاز مندی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی مسلمان ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی مرکزی ہدایت سمجھے گا تو عمر بھر راہ حق سے بھٹکا رہے گا۔ جیسے کہ بعض لوگ قرآن پاک کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کا بھی مرکزی ہدایت سمجھتے ہیں، تو بعض اہل بیت چھوڑ کر صرف قرآن کو ہی منبع حق و صداقت جانتے ہیں۔ پہلا فرقہ رافضیہ ہے اور دوسرا فرقہ خارجیہ ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم اور کملی والے کا صدقہ ایک فرقہ اہل سنت و جماعت کی ایسا فرقہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر پوری طرح عمل پیرا ہے، اور وہ جہاں قرآن کو نسل انسانی کے لیے ہدایت نامہ مانتے ہیں وہاں اہل بیت کو ہی اپنی رہنمائی و پیشوائی کے لیے ایک مشعل راہ مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اترتے پیغمبر کی شان کیا ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں سارا قرآن بھی پڑھے اور رکوع و سجود میں کروڑوں بار تسبیح بھی پڑھے، مگر جب تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہ کہے گا اس کی نماز نہ ہوگی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آخر خدا تعالیٰ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ اس نے نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کو واجب کر دیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت کو یہ علم تھا کہ کربلائے حق باطل میں خونی مارکے میں ایسی آل محمد نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر میرے نام کو بلند رکھنا ہے، اسی لیے اس نے اپنی نماز میں آل محمد کو شامل کر دیا تاکہ ان کا نام بھی مسلمانوں کی زبانوں پر آ کر قیامت کے